السلام علیکم دوستو، جب محبت میں کوئی ساتھ چھوڑ جاتا ہے تو اس میں اللہ کی کیا حکمت ہوتی ہے کہ زندگی میں کبھی کوئی خاص جدا کیوں ہو جاتا ہے، کوئی ہمارا ساتھ کیوں چھوڑ جاتا ہے، کیا وجہ ہے اس کی تو سنو۔ کبھی کبھی زندگی میں آپس میں کمیونیکیشن کی کمی سے، تو کبھی ایک دوسرے کی سوچ کے نہ ملنے کی وجہ سے، یا کبھی کبھی تلخ مزاجی کی وجہ سے، یا کوئی غلط فہمی کی وجہ سے، یا پھر کبھی کوئی حالات کی وجہ سے، تو کبھی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا ہونا پڑ جاتا ہے۔ جان رکھو، اگر اللہ کسی کو آپ کی زندگی سے دور کر دے اور یہ آپ کو تکلیف دہ معلوم ہو سکتا ہے، لیکن یقین جانیں اگر وہ آپ کو چھوڑ کر نہ جاتے تو یہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہو سکتا تھا، کیونکہ تم خیر اور شر کو نہیں جاننے والے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو لیکن وہ تمہارے لیے بھلائی کی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو لیکن اس میں تمہارے لیے برائی ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ جان رکھو، اللہ نے آپ کو اس لیے دور کیا کیونکہ آپ بہتر کے مستحق ہیں، اور اللہ نے آپ کے لیے کچھ اور بھی بہتر لکھا ہوا ہوتا ہے، یعنی کوئی ایسا جو آپ کے لیے خاص ہو اور وہ آپ کے ساتھ ہو۔ جان رکھو، زندگی ایک شاندار ہنگامہ خیز سفر ہے جس میں انسانی جذبات، اونچ نیچ اور خوشی غم شامل ہیں۔ جان لو، محبت میں جدائی کا، نقصان کا تجربہ کرنا کا ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جو ہماری ذہنی حالت کو مکمل طور پر بدل سکتا ہے، اور محبت کا دور چلا جانا اکثر دھڑکن کی آواز میں گونجتی خاموشی کو لاتا ہے۔ ایسے لمحے جو کبھی خوشی سے بھرے تھے اب سایوں کی یاد دلاتے ہیں۔ جان رکھو، ایسی تاریک شاموں میں یہ سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے کہ کیا کوئی اعلیٰ مقصد یا قیادت میں ہمیں راستہ دکھا رہی ہے۔ یہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ ایسا کیوں ہوا؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ تاہم ہمیں یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہماری زندگی کے ہر واقعہ یا آزمائشیں یا پھر محبت میں جدائی اللہ کی لامحدود حکمت اور رحمت سے جڑا ہوا ہے۔ جان رکھو، جدائی کی مشکل لمحوں میں اعمال کس طرح اس بے شمار بصیرت کی رہنمائی کرتے ہیں۔ جان رکھو، محبت ایک امتحان بھی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جب اللہ نے اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ محبت کی نیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اسلام میں محبت کس طرح پیش کی گئی ہے۔ محبت ایک عظیم نعمت ہے جو ہماری روحوں کی پرورش کرتی ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان بھی بن سکتی ہے۔ میرے رب کا فرمان ہے، اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی کے ساتھ آزماتے ہیں اور ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ جان لو، ہماری محبت کی چیزیں عارضی ہیں اور حقیقی محبت اللہ اور رسول کی ہے۔ کبھی کبھی اللہ کی حکمت ہمیں ان تعلقات سے دور کر دیتی ہے جو ہماری روحانی ترقی میں مددگار نہیں ہوتے، جن کو ہم نہیں سمجھ پاتے۔ جان رکھو، کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ محبت کیوں ہٹاتے ہیں۔ ان کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا رب ہمیں نقصان سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کا علم بہت ہی وسیع ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، جو کچھ زمینوں میں اور جو کچھ آسمانوں میں تمہارا رب کا علم سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ بعض اوقات ایسی محبتیں جو ابتدا میں خوشی لاتی ہیں لیکن در حقیقت آگے چل کر ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ اللہ کی رحمت کبھی کبھی ہمیں محفوظ رکھنے کے لیے محبتوں کو دور کر دیتی ہے۔ جان رکھو، کبھی کبھی محبت کے دور ہونے کا نقصان ہماری روحانی ترقی کا ایک خاص موقع ہوتا ہے۔ محبت کا نقصان ہمیں خود شناسی اور روحانی ترقی کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا وقت ہے جب ہم اپنی زندگی کا دوبارہ جائزہ لیتے ہیں،
خود سوچتے ہیں اور خدا سے قریب ہوتے ہیں، یا پھر اپنے معاملات کو نئی شکل دیتے ہیں۔ جان رکھو یہ تکلیف دہ لمحات ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے اور اللہ کے قریب جانے کا خاص موقع ہوتے ہیں۔ جان رکھو محبت کو دور کرنے کی ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ہمیں روحانی طور پر طاقتور بنانے کا تجربہ ہو سکتا ہو، یا ہمیں ایک نئے راستے کی جانب رہنمائی کے ذریعے ہوتی ہے، یا پھر اللہ پر بھروسہ اور یقین کرنے کا سبق سکھاتی ہیں۔ یہ دل کا ٹوٹنا، دل کا بے چین ہونا ہمیں اللہ سے قریب کرنے کا موقع دیتا ہے، جس مقام پر ہم اپنی دعاؤں کے ذریعے شفا حاصل کر سکتے ہیں۔ جان رکھو جب محبت کی جدائی کا غم اور درد ستائے تو ہمیں صبر اور نماز سے اپنے رب کی مدد حاصل کرنا ہے۔ صبر ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ہر درد ختم ہو جائے گا، اور نماز ہماری روحانی تسکین کا ذریعہ ہوتی ہے۔ دعا مانگنا بھی بہت اہم ہے، کیونکہ یہ ہمیں اللہ سے تقرب فراہم کرتی ہے اور دعا نصیب کو بدل دیتی ہے۔ جان رکھو محبت کی جدائی کا غم صرف ایک المیہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک اللہ کی رحمت کی ایک مثال بھی بن سکتا ہے۔ یہ ہمیں خود شناسی مثال بھی بن سکتا ہے۔ یہ ہمیں خود شناسی، روحانی ترقی اور اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ ہمیں صبر، دعا اور اپنی روحانی ترقی پر توجہ دے کر دل کو سکون اور اطمینان دینا چاہیے۔ دوستو ہماری دل سے دعا ہے کہ آپ سبھی بہن بھائی کے لیے اے اللہ آپ سے محبت نصیب فرمائے، دل کو جوڑ دے، غلط فہمی کو دور فرما دے، ہر قسم کے غموں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو قبول فرمائے، جو بھی آپ کی جائز حاجت ہو اور جائز دعائیں ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ساری حاجتوں کو قبول فرمائے۔ پروردگار سے دعا کریں کہ اے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کر دے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف کر ہمیں آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ تو میرے پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں، اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ جو اداس ہیں، جو دل جن کا بے چین ہے، ان سب کو بھی شیئر ضرور کر دیں۔ اس ویڈیو سے انشاءاللہ تعالیٰ سکون ان کے دل کو آ جائے۔ تو اچھی باتیں شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے، تو پلیز شیئر ضرور کر دیجیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک بھی کر دیجیے گا، اور ملتے ہیں اسی طرح کی نئی ویڈیوز کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔